رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ علی جنت سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم قربانی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ملک بھر میں یوم عاشوراء مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فضائی بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو موجودہ دور کے کربلا میں تبدیل کر دیا ہے۔ پیمرا نے ریاستی اداروں کے خلاف غلط اطلاعات پھیلانے پر تمام ٹی وی چینلز کو قانونی کارروائی کے بارے میں خبردار کیا ہے، اور وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے تمام صوبائی حکومتوں کو 1 سے 10 محرم الحرام تک سیکیورٹی کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ ملک کے تمام شہروں اور قصبوں میں عزاداری کے جلوس نکالے گئے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح راول پنڈی میں بھی محرم کے جلوس نکالے گئے۔ علم اور ذوالجناح کا مرکزی جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول حسین سے نکالا گیا، جو روایتی راستے سے گزرتے ہوئے اختتام پذیر ہوا۔ محرم کے جلوسوں کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے جامع اقدامات کیے گئے تھے۔ لاہور میں مرکزی ماتمی جلوس موچی دروازے سے نثار حویلی سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا آج شام کربلا گام شاہ پہنچ کر ختم ہوا، جہاں محافل شام غریباں ہو رہی ہے۔ ضلع ملتان میں مجموعی طور پر 170 جلوس اور 130 مجالس کے انتظامات کیے گئے۔ کراچی میں مجالس کے بعد مرکزی جلوس آج صبح نشتر پارک سے نکالا گیا، جو اپنے روایتی راستوں سے گزرنے کے بعد امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر ختم ہوا۔ پشاور میں علم، تعزیے اور ذوالجناح کے مرکزی جلوس آج سپہر امام بارگاہ آغا سید علی شاہ قصہ خانی بازار سے نکالا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فضائی بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو موجودہ دور کے کربلا میں تبدیل کر دیا ہے۔ رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو محرم کے جلوس نکالنے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے سے روکنے کے لیے مودی حکومت کی طرف سے عائد کردہ سخت پابندیوں کی بھی شدید مذمت کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی وقت کا یزید ہے اور بھارت کشمیریوں کے لیے جدید یزیدی حکومت کے مترادف ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے 1 سے 10 محرم الحرام تک سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کے لیے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت تمام صوبائی حکومتوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا ہے۔ آج سپہر اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں 7,000 جلوس اور 50,000 سے زائد مجالس منعقد ہوئی اور پرامن طریقے سے ختم ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ 16,000 سے زائد رینجرز اہلکاروں نے ملک بھر میں خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے کہا کہ آج 10 محرم کو 1,431 جلوس نکالے گئے، جن میں سے 80% اپنے مختص مقامات پر پرامن انداز میں ختم ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے کسی حصے سے کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کی حالیہ سیلاب کے باعث نقصانات اور پاکستانی باشندوں سمیت قیمتی جانی نقصان پر تعزیت کی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے بھی پاکستان میں سیلاب سے قیمتی جانی نقصان اور ہیلی کاپٹر کے حالیہ حادثے میں فوجی افسران کی شہادت پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کو کئی برسوں سے جاری فراخ دلانہ تعاون کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے معیشت سمیت پاکستان کے مختلف شعبوں میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کے حالیہ اعلان کا خیر مقدم کیا۔ صدر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے قافلے پر خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں حملے میں 4 فوجیوں کی شہادت کے واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قوم کے پختہ عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ دہشت گردوں کو اپنے مذموم عزائم میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔
اور پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے تازہ ہدایات جاری کی ہیں جن میں تمام سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کو خبردار کیا گیا ہے کہ ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے پر مبنی مہم چلانے یا غلط اطلاعات پھیلانے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پیمرا کے مطابق سیٹلائٹ ٹی وی چینلز پر ایک ایسا رجحان دیکھا گیا ہے جس میں بعض اینکرز ریاستی اداروں کے خلاف غلط معلومات پھیلانے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ پیمرا کے بیان میں کہا گیا ہے کہ چینلز پر اس طرح کے رجحان ریاستی اداروں کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرنے سمیت منصوبہ بندی کے تحت پروپیگنڈا مہم چلانے کے مترادف ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk